السلام علیکم۔ تو آج آپ کے لیے میں جو کہانی لے کے آیا ہوں اس کا ٹاپک ہے خوف، صدمہ اور منفی سوچ۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک قیدی تھا، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو وہاں کچھ سائنسدان بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ اس قیدی پر کچھ تجربات کر لیے جائیں، مر تو اس نے ویسے ہی جانا ہے، تو کچھ تجربات کر لیے جاتے ہیں۔ قیدی کو لایا گیا، اسے بتایا کہ تمہیں پھانسی دے کر نہیں ماریں گے، بلکہ زہریلا سانپ تمہیں ڈسے گا اور اس کے سانپ کے زہر سے تم مرو گے۔ اس کے سامنے بڑا زہریلا سانپ لایا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ پٹی باندھنے کے بعد اسے کرسی پر باندھ دیا اور اسے 2 سیفٹی پن چبھائیں۔ قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت ہو گئی۔ اچھا، پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ قیدی کے جسم کے اندر زہر تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، یعنی کہ وہ سانپ کا زہر تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ تو وہ زہر، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ زہر آیا کہاں سے جس نے قیدی کی جان لے لی۔ وہ زہر اس طرح آیا کہ وہ زہر اس کے جسم نے صدمے میں ہی جاری کیا تھا، یعنی کہ وہ اس طرح سوچنے لگ پڑا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس سوچ میں صدمے میں چلا گیا، اور اس کے جسم کے اندر آٹومیٹکلی ایک زہر کریٹ کیا جس سے اس کی موت ہوگی۔ تو اس کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ہر عمل سے مثبت یا منفی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ توانائی ہمارے جسم کے اندر اسی طرح کے منفی یا مثبت ہارمونز پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر جو خوف ہے اسے ختم کرنا ہوگا اور اپنے اندر منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جسم کے اندر مثبت اثرات جو ہیں وہ پیدا ہوں، نہ کہ منفی اثرات پیدا ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 75% جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری منفی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ دیکھ لیں کہ ہم جب تک 20-25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی ٹینشن کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ذہنی سکون ہوتا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی، تو ہمیں کم سے کم بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر، ایکٹیو ہوتے ہیں ہم۔ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے ہماری ٹینشنیں بڑھتی جاتی ہیں، اسی طرح ہماری جسم کے اندر بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جتنی ہماری سوچ منفی ہوتی جائے گی، ہمارے اندر خوف، ٹینشن، اس طرح کی چیزیں بڑھتی جائیں گی، ہمارے اندر بیماریوں کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی۔